من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ کے بیان کے حوالے سے کل تک کی گفتگو میں ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ کتب سیرت میں یہ ملتا ہے کہ شادی کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ باتیں کچھ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور میں اس کو اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزوں کو ہم نے بہت زیادہ باعث عار بنا رکھا ہے، جبکہ وہ ہمارا اپنا کلچر ہے۔ چیزیں ضرورت کے حساب سے اپنے اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق سر انجام پاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نکاح کے حوالے سے جو پہل اور گفتگو تھی وہ حضرت خدیجہ کی جانب سے ہوئی تھی، اور باقاعدہ منگنی اور نکاح کی تقریب ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ نے حضور کو بلا کر ان کی مرضی اور منشا پوچھی تھی، اور جب آپ کا نکاح ہو گیا تو حضور نبی کریم حضرت خدیجہ کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے حضرت خدیجہ سے نوازا تھا۔ 2 بیٹے جن میں سے جو پہلے اور بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا قاسم، اور اسی قاسم کی وجہ سے حضور کی کنیت تھی ابو القاسم۔ عرب کا رواج تھا کہ بڑے بیٹے کے نام کے ساتھ جو پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ کہ اس کا باپ، یعنی قاسم پیدا ہوئے تو قاسم کا باپ ابو القاسم، اس کو کنیت کہتے تھے۔ عرب میں اصل نام سے نہیں بلاتے تھے، بیٹے کے باپ کے نام سے بلاتے تھے۔ تو اس زمانے میں سرکار نے منع کیا تھا کہ میرے نام پہ اپنا نام رکھ لیا کرو، مگر میری کنیت پہ اپنی کنیت نہ رکھو۔ یعنی اگر کوئی میرا نام محمد رکھنا چاہے تو وہ رکھ لے اپنے بچوں کا، مگر ابو القاسم نہ رکھو، کیونکہ جب اس زمانے میں حضور حیات ظاہری میں تھے کوئی ابو القاسم بلاتا تو حضور نے مڑ کے دیکھنا تھا، تو اس لیے کنیت رکھنے سے منع کیا، نام رکھنے سے منع نہیں کیا۔ قاسم پہلے بیٹے ہوئے، اس کے بعد دوسرے بیٹے آپ کے عبداللہ ہوئے، ان کا لقب تھا طیب اور طاہر۔ 2 ہی بیٹے تھے۔ تیسرا بیٹا آپ کا حضرت ماریہ قبطیہ سے مدینہ میں جا کے ہوا، جن کا نام ابراہیم تھا۔ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ کل 3 ہیں، 2 حضرت خدیجہ سے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، دونوں بچپن میں فوت ہو گئے۔ اور تیسرا آپ کا مدینہ طیبہ میں حضرت ماریہ قبطیہ ان کے سے ہوا، ان کا نام ابراہیم رکھا گیا، وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ حضرت خدیجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے آپ کو دی۔ اس جو پیریڈ ہے ظاہر ہے کہ 25 سال سے لے کر 40 سال تک کا جو درمیان کا عرصہ ہے، اس میں کوئی یہ مکہ کے اندر مزاحمت یا مخالفت کا ماحول تو اعلان نبوت کے بعد بنا تھا، اس سے پہلے تو بڑا ہی عزت کا، افتخار کا، پرامن ماحول تھا۔ مکہ کے اندر آپ کی شخصیت ایک بڑی پاپولر شخصیت تھی، لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، اور آپ کے اخلاق طیبہ اور اخلاق طاہرہ کا اندازہ لگانے کے لیے میں ایک واقعہ آج کی اس نشست میں کوٹ کرتا ہوں کہ اس زمانے میں ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، مگر حضور کے اخلاق کا اور آپ کی شخصیت کے اثر کا عالم یہ تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت زید بن حارثہ۔ حضرت زید ایک اچھے خاندان کے، آزاد، مالدار، دولت مند خاندان کے فرد تھے، مگر عرب کے اندر ڈاکے پڑ جاتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی۔ اس لوٹ مار میں عورتیں اور بچے تک بھی اغوا کر لیے جاتے تھے۔ یہ بھی ایک لوٹ مار میں اغوا کر لیے گئے، اور اغوا کر کے ان کو شہر مکہ کی منڈی میں جا کر بیچا گیا۔ حضرت خدیجہ کے چچا تھے حکیم بن حزام، انہوں نے خریدا اور خرید کر اپنی بھتیجی حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا۔
حضرت زید کو۔ اب جب حضور سے نکاح ہوا تھا خدیجہ کا تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید حضور کو گفٹ کر دیا۔ اب وہ جو تعلق ان کا حضور نبی کریم کے ساتھ ڈیویلپ ہوا، ایک تو آقا نامدار نے ان کو آزاد کر دیا، یعنی غلامی سے حضور نے آزاد کر دیا، مگر آزاد ہو جانے کے باوجود بھی وہ بھاگے نہیں کہ میں اپنے واپس قبیلے چلا جاؤں، قوم چلا جاؤں، بلکہ حضور ہی کی خدمت میں رہے اور حضور کی غلامی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کے والدین کو اطلاع مل گئی، جو ڈھونڈتے پھر رہے تھے اپنے بچے کو، کوئی غلام بچہ تو نہیں تھا، آزاد کا بچہ تھا۔ اب جب بچہ اغوا ہو گیا، آپ جانتے ہیں کہ والدین پہ کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، فوت ہو جانے کا ایک غم ہے، اغوا ہو جانے کا ہر روز غم ہوتا ہے کہ خدا جانے کس حال میں ہوگا، خدا جانے کس حال میں ہوگا۔ وہ بھی ڈھونڈتے پھر رہے تھے، ان کو خبر ملی کہ آپ کا بیٹا مکہ کے اندر حضور کا نام لے کر کہا گیا کہ ان کے پاس ہے۔ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر پیسہ پوسا اکٹھا کر کے پہنچ گئے وہاں پہ کہ ہم جا کے اپنے بچے کو چھڑا کے لائیں، آزاد کروا کے لائیں۔ حضور سے ملاقات ہوئی، آقا نامدار نے ان کی بڑی عزت کی، ان کو بٹھایا اور کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، میں زید کو بلا لیتا ہوں، اگر زید بخوشی تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی انکار نہیں، میں ایک پھوٹی کوڑی بھی لینے کے حق میں نہیں ہوں، 1 روپیہ بھی میں نہیں لوں گا اس کے لیے، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں ایسا نہیں ہوں جو میرے پاس سے نہ جانا چاہے اسے مجبور کر کے یہاں سے نکال دوں، میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ ان کے والدین خوش ہو گئے، ہمارا بیٹا ہے، ظاہر ہے ہماری اولاد ہے، ہمارے ساتھ ہی جائے گا، وہ کیسے آزادی چھوڑ کر غلامی کو اپنا سکتا ہے۔ ان کو بلایا گیا، جب حضور نے ان سے کہا کہ آپ ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے فلاں خاندان کے ہیں۔ تو اب والدین بھی ظاہر ہے اتنے سالوں کے بعد اغوا یافتہ بچے سے ملے ہیں تو کیسے ان کو گلے لگایا ہوگا، پیار کیا ہوگا، چوما ہوگا، اپنی محبت کا اظہار، آنسو بہائے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا بیٹے تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، تمہارے والدین ہیں، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا آپ کا والد ہونا میرے سر آنکھوں پر ہے، میں آپ سے محبت اور پیار کرتا ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے کسی اور انسان کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں انہی کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ والدین ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم کیسے انسان ہو جو غلامی پر آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو اور اپنے والدین پر کسی اور کو ترجیح دے رہے ہو، مگر یہ خدا جانتا ہے انہوں نے کیا الفاظ کہے ہوں گے اور کیسے مطمئن کیا ہوگا۔ یہ جو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے سگے والدین کو چھوڑ کر حضور کو ترجیح دینا، یقیناً آقا سے کچھ ایسی محبت تو ملی ہوگی نا، کوئی ایسا اخلاق تو دیکھا ہوگا کہ اپنے سگے والدین کو چھوڑ کر حضور کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آقا نامدار نے جب زید کا یہ جذبہ اور شوق دیکھا تو حضور نے زید کو اپنے ساتھ ہاتھ میں لیا اور خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کیا کہ آج سے زید ہمارا غلام نہیں ہے، میں اس کو اپنے بیٹے بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور نے حرم کعبہ میں زید کو اپنے بیٹے ہونے کا اعلان کیا اور اس کے بعد لوگ زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، یعنی زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے، زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ اس وقت تک کہتے رہے جب تک کہ اللہ نے قرآن کی وہ آیت اتار دی کہ جو تمہارے لے پالک بیٹے ہوتے ہیں انہیں ان کے اصل باپ کے نام سے پکارا کرو، انہیں اپنے نام کے ساتھ نہ جوڑا کرو، تب جا کر ان کا نام زید بن محمد کی بجائے پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ اب حکم شریعت ہمارے لیے یہ ہے، ہم اگر کسی کا بچہ گود لیتے ہیں، لے پالک ہے، تو ہم اس کو اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، یہ نہیں کہیں گے میرا بیٹا یا میری بیٹی ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا، اس کو شریعت نے منع کیا۔ میں وہ دین میں تمہارے دوست ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ان کو اور جو ایک سماجی رشتہ ہوتا ہے وہ دو، مگر ان کو اپنے اصل باپوں کے نام کے ساتھ پکارا کرو، ان کے باپ کی نسبت کسی اور کی طرف نہ کیا کرو۔ یہ حکم اللہ کا آیا، تب جا کر ان کا نام زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت عطا فرمائے۔ کل کا درس نہیں ہوگا، مجھے ذرا لاہور شہر سے باہر جانا ہے، ہماری گفتگو انشاءاللہ اب اگلے پیر کو ہوگی۔ الصلوۃ